السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی، اسے قائم کرنے اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا، اس کی قبولیت کو خوشی و خضوع پر موقوف فرمایا، اسے ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز کی علامت اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف، یہ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے ہم نے آپ کی طرف، یہ ذکر، قرآن کو ذکر سے تشبیہ دیا ہے اس کو کہ قرآن کی تلاوت کرنا بھی ایک ذکر ہے، تو آپ کی طرف یہ ذکر قرآن ہم نے یہ اتارا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض لازم ہے، یہ فرض خیر و برکت کا خزینہ ہے۔ نماز آخرت ہی کی کامیابی کی ضامن نہیں بلکہ یہ اس دنیا میں بھی معذب زندگی کا ایک ایسا عظیم الشان سلیقہ سکھاتی ہے جس کی مثال دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں ملتی۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اعزاز، مسلمانوں کا روزانہ پنجگانہ اجتماع، جماعت کے ساتھ نماز، امیر کی اطاعت، پابندی اوقات، طہارت اور نظافت کا جو روح پرور نظارہ نماز میں دکھائی دیتا ہے وہ روز زمین کے کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔ نماز کی اس سے بڑھ کر اہمیت و ضرورت کیا ہوگی کہ یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ جس نے نماز ترک کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ نماز ہر بری باتوں سے، ہر برائی سے روکتی ہے۔ نماز انسان کی عزت کی ضامن ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز۔ قرآن کریم نے بشارت دی ہے کہ جو اہل ایمان نمازوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، رب جلیل انہیں ضرور کامیاب فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اہمیت اور عظمت کا اس قدر زبردست احساس تھا کہ اس کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ عین اس وقت بھی جب کہ نزع کا عالم طاری تھا آپ کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسانی مبارک پر یہی وصیت جاری تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور پھر نماز۔ یعنی اصل نماز وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی اور صحابہ کرام کو سکھلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سکھانے کا اس قدر اہتمام تھا کہ ایک موقع پر آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر عملاً نماز پڑھ کر دکھائی تاکہ صحابہ کرام ادائے نماز کا ہر جز اچھی طرح دیکھ لیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے عمل میں محفوظ کر لیں۔ نماز کے لیے خوب پاک صاف ہو کر اچھے اور پاکیزہ لباس میں ملبوس ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد چھوٹی سی میں آپ کے بارے میں موت کے بارے میں ایک بات کہوں گی کہ نماز وہی شخص پڑھے گا جس کو اللہ کے حضور حاضری کا ڈر ہوگا، یعنی میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اگر میں نماز نہ پڑھوں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور موت کو ہر وقت اپنے سامنے دیکھے وہ شخص کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ موت ایک ناقابل تذکیر حقیقت ہے۔ اس سے پہلے کہ فرشتہ اجل آ پہنچے، جلد از جلد بارگاہ الہی میں جھک جائیے اور نماز کا اچھی طریقے سے اہتمام کیجیے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن حشر میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، عادل حاکم، یعنی وہ حاکم، وہ حکمران جو عدل کرنے والا ہو۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، یعنی اس نے اپنی جوانی
تمام تر محنت، اپنی انرجیز اس نے اپنی جو ہے اللہ کی عبادت میں گزاری اپنی جوانی کی۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہو تو اس کی طرف سے دوبارہ نماز کے آنے کا جو ہے انتظار کرے اور بے تاب رہے کہ میں اب دوبارہ نماز کے لیے تیاری کروں، وہ اس کو یہ فکر ہر وقت لاحق رہے۔ نمبر 4، وہ دو شخص جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، جب ملتے ہیں تو اسی کی محبت میں اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں۔ محبت کوئی بھی کام ہو XYZ، ہمیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ نمبر 5، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے جب اللہ کے ڈر اور خوف سے آنسو نکلتے ہیں، وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے جمع ہوگا۔ نمبر 6، وہ شخص جسے کسی خاندانی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا ہو، دعوت گناہ دی ہو، تو اس شخص نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے کھڑا ہوگا۔ نمبر 7، وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا تو اسے اتنا مخفی رکھا، یعنی اتنا چھپا کر دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہوا کہ اس نے کیا دیا ہے، کتنا دیا ہے اور کس کو دیا ہے، اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی خیرات کو بالکل مخفی رکھ کر کسی کو دینا، خرچ کرنا، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اور ایک شخص ہوتا ہے کہ نمود و نمائش ریاکاری کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میری پبلسٹی ہو، 1000 بندوں کے سامنے کوئی دین کا کام یا کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو اس سے بھی اجر ضائع ہونے کا ڈر رہتا ہے، لیکن نیت خالص ہو تو عمل جو ہے انسان کا اجر ضائع نہیں ہوگا، لیکن نیت پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اس چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا، تم چھپا کر دو، ظاہری دو یا باطنی، جس طریقے سے بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ رب العالمین تو آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو مخلص کرے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے کہ ہم جو بھی کام کریں صرف خالص اس اللہ رب العالمین کے لیے کریں، تاکہ وہ ہمارا عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام چھوٹے بڑے تمام عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کے درجے تک پہنچائے۔ اور ہمارا جو ٹاپک تھا مسجد سے دل لگانے کے حوالے سے، تو اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے، اور رب العزت ہماری نمازوں کو قبولیت کے درجے پر پہنچائے۔ اور آخر میں بس یہی کہوں گی کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ جس شخص سے اللہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی، دونوں جہان میں وہ کامیاب ہے وہ شخص۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔